لاہور میں آج کل لاہور کیا پورے پاکستان میں آج کل انتخابات کی چرچا ہے، اور یہ چرچا ہمیں لاہور کے لٹن روڈ پر بھی پوری طرح نظر آئی ہے، جہاں دکانیں تو بند ہیں لیکن اشتہارات مختلف امیدواروں کے یہاں پہ آپ کو جا بجا نظر آتے ہیں۔ لٹن روڈ بہت قدیم ہے، یہ لارڈ لٹن کی وجہ سے مشہور ہوا ہے یا ان کے نام پر رکھا گیا، انگریز دور سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اب چند ہی عمارتیں ہیں جو اس روڈ پر آپ کو نظر آتی ہیں۔ یہی لٹن روڈ آگے جا کر فیروز پور روڈ بن جاتا ہے، جیسے ہی آپ مزنگ سے آگے جاتے ہیں تو یہ پھر فیروز پور روڈ کہلاتا ہے۔ یہ کرتبہ چوک ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کی یہ مانومنٹ ہے، یادگار ہے۔ اس سے ہی جیل روڈ بھی شروع ہوتا ہے، اور جیل روڈ آگے گلبرگ کی طرف چلا جاتا ہے، اور گلبرگ میں پھر یہ مین بولیوارڈ روڈ بن جاتا ہے، اور سیدھا جائیں تو شیر پاؤ برج کے ذریعے سے یہ کنٹونمنٹ میں چلا جاتا ہے۔ اس روڈ پہ جائیں تو بہت ساری آپ کو جدید انسٹالیشنز اور خاص طور پر یہ میٹرو برج نظر آتی ہے، اور یہ لاہور کا پہلا منصوبہ تھا جو میس ٹرانسپورٹ کا تھا۔ میٹرو بسیں لاہور میں اب کم از کم 10 سال ہونے کو ہیں، اور بڑا خوبصورت ہے۔ اور یہ جو میرے بائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیل خانہ جات ہے، جیل ہے، یہ پرانی جیل ہے لاہور کی۔ اب ایک اور جیل بھی ہے جو کوٹ لکھپت جیل کہلاتی ہے، تو اس میں بہت نامی گرامی لوگ قید رہے ہیں اس جیل میں بھی، اور یہاں سے نکل کے وہ پھر سیاست پر جلوہ افروز بھی ہوئے ہیں، اور کئی گمنامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور بھی ہوئے ہیں۔ یہ جو علاقہ جہاں سے آپ گزر رہے ہیں یہ اچرا کے قریب ہے، اور اچرا سے آگے پھر مسلم ٹاؤن موڑ اور پھر نہر آ جاتی ہے۔ نہر لاہور کی کہہ لیں کہ خوبصورت ترین سڑک ہے، اس کی وجہ نہر بیچوں بیچ، اور دونوں سڑکیں ہیں کافی کھلی ہیں، آپ تیز چلا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ قانون اور قاعدے کے مطابق چلاتے ہیں گاڑی تو یقیناً اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جناب ہم جہاں سے گزر رہے ہیں یہ بالکل قریب ہے اس کے اچرے کے، کیکس اینڈ بیکس اور ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں، دکانیں تقریباً بند ہیں، یعنی اتوار مکمل افیکٹو نظر آ رہا ہے۔ یہ لاہور پاکستان، یعنی آپ دیکھتے جائیے، کسی کو یاد ہوگا یہ علاقہ، جو یہاں نہیں رہتے تو یقیناً ان کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتا ہے۔ باقی لاہوری تو پھر لاہوری ہیں، ان کو اپنی ایک ایک چیز سے محبت ہوتی ہے، اور وہ باتیں بھی ایسی ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ بریجز ہیں میٹرو بس کی، اور ابھی یہ عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے، جدید عمارتیں بن چکی ہیں۔ کبھی یہ اچرے میں پرانی عمارتیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اور اچرے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ لاہور کا قدیم ترین علاقہ بھی ہے، یعنی بہت قدیم علاقہ بھی ہے، اور اب یہ ایسا نہیں ہے، اب تو بالکل جدید عمارتیں ہیں یہاں پہ، اور لیکن ڈسپلن کی بہت زیادہ کمی ہے عمارتوں کے اندر بھی، اور باہر جو سڑک پہ ٹریفک چلتی ہے وہاں بھی۔ تو یہ اس طرح کا نظام ہے جو چلتا جا رہا ہے لاہور کے اندر۔ آپ اتوار کو لاہور گھوم سکتے ہیں اچھے طریقے سے، اس کی وجہ یہ کہ رش اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اور آپ جہاں جانا چاہیں آسانی سے جا سکتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ جہاں تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں، سڑک مرمت ہو رہی ہے یا کوئی اور کام ہو رہا ہے، تو پھر یہ رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ کافی پریشانی کا شکار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ توقع نہیں کر رہے ہوتے کہ اتنا زیادہ رش ہوگا۔ یہ مسلم ٹاؤن موڑ کا
قریب کا حصہ ہے، اور مسلم ٹاؤن موڑ پہ بابا کلفی والا، اگر آپ گرمیوں میں ادھر ادھر آ رہے ہیں تو پھر وہ آپ کو جا بجا نظر آئیں گے، اور بہت بڑا بزنس ہے، کافی سالوں بلکہ دہائیوں سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اب تو میرے خیال ان کی اولادیں ہوں گی۔ جامعہ اشرفیہ کے قریب سے یہ بابا کلفی والا، بالکل۔ کبھی کھائی ہے آپ نے یہاں کی کلفی؟ ایک نہیں ہے، یہ ایک سے زیادہ ہیں، اور سارے کلیم کرتے ہیں کہ وہ بابے کلفی والے ہی ہیں، حالانکہ نام یہاں بابا ہوتا ہے۔ ہاں، کلفی مزیدار ہوتی، لذیذ۔ اور یہ جناب نہر ہم پہنچ چکے ہیں۔ نہر سے آگے کا سفر لگتا تو آسان ہوگا، لیکن اب آپ جا رہے ہیں تو آپ دیکھیے۔ یہ ویڈیو میں نے 4 فروری کو، اتوار کو، یعنی 2024 کو بنائی تھی، اور آج میں 5 فروری کشمیر دن یا یوم کشمیر پہ یہ کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، نہر پہ ہم آ چکے ہیں اور نہر سے لطف بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہاں درخت بھی بہت زیادہ ہیں، بہتات ہے درختوں کی۔ اچھا، لاہور گندہ ترین شہر بھی کہا جاتا ہے اس کی یہ فضائی آلودگی کی وجہ سے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اتنا پھیل گیا ہے کہ کچھ علاقے مسلسل گرد میں لپٹے رہتے ہیں، جیسے سگیاں روڈ، آؤٹ فال روڈ، اس طرح راوی روڈ، ملتان روڈ، فیروز پور روڈ بھی آگے جا کے اس طرح خراب ہو جاتا ہے، جہاں پہ ٹریفک کا گھڑماس مچ جاتا ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں جو خراب ہیں یہاں پہ، جن کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی محنت کر لیں اگر لاہوری اور لاہور کی انتظامیہ، اور ہم اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ ہم نے اس شہر کو خوبصورت بنانا ہے، محفوظ بنانا ہے ماحولیاتی لحاظ سے، اور بہتر بنانا ہے، تو جتنی سرزمین اس کی زرخیز ہے، یہاں تو درخت ہی بہت اگتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ درختوں کے کلسٹر یا چھوٹے چھوٹے جنگل بنا سکتے ہیں، جیسے سگیاں پل کے پاس ایک چھوٹا سا جنگل سابق وزیر اعظم عمران خان نے افتتاح کیا تھا، وہ مایا وکی، یا جو جاپنیز ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بنا ہوا جنگل ہے۔ اس طرح کے جنگلات شہر کے اندر 1 ایکڑ، 2 ایکڑ، 10 ایکڑ پر میرے خیال میں ہر ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر یہ لاگو کر دینا چاہیے کہ وہ اتنے % ایریا پر جنگل ضرور اگائیں گے، تو یقیناً یہ اتنا مختلف ہو جائے گا کہ لوگ نہ صرف لاہور آنا پسند کریں گے، بلکہ لاہور جو ماضی میں باغوں کا شہر کہلاتا تھا، درختوں کا شہر کہلاتا تھا، وہ پھر سے کہلانا شروع ہو جائے گا۔ اور اب دیکھا، یہ بالکل میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، امید ہی نہیں تھی کہ اتنا رش ہو جائے گا یہاں پہ کیمپس کے قریب، پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس کے قریب۔ واقعی بھی آگے جا کے تو اور زیادہ مجھے لگتا ہے یہ بچے گا۔ ابھی وہ جو میں نے دیکھا ہے نا GPS پہ، وہ انتہائی زیادہ گھڑماس ہے، اور پھر ظاہر ہے میں نے یہ ریکارڈ بھی کیا ہے تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ یعنی آپ ایک طریقہ یہ کہ آپ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں، یعنی کہیں جانے سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ کہاں پہ ریڈ لائنز آ رہی ہیں، ٹریفک کے حوالے سے رش زیادہ ہے، اور اگر وہ رش آپ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، آلٹرنیٹس کیا ہیں آپ کے پاس، متبادل کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں، تو یہ کافی بہتر ہو سکتا ہے۔ جی، ہم اب مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے لاہور کے گھوم پھر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کافی دنوں بعد لاہور کے یہ علاقے دوبارہ دیکھے ہم نے بچوں کے ساتھ۔ آپ بھی نکلی ہے، بشرطے کہ یہ جو پیٹرول کی مہنگائی ہے یہ نہ ہو، یعنی آپ کا نکلنا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ میاں آپ سب کو خوش رکھے، تعلیم حاصل کیجئے اور پڑھتے رہیے اور جگہیں ڈسکور کیجئے۔ یہ جناب ٹرین والا ہے حصہ، اورنج لائن ٹرین جو یہ اس طرف ہم آ گئے۔ یہ ٹرین ہے یہاں سے ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب ہی ایک
ڈپو سے نکلتی ہے اور یہ جاتی ہے شالامار باغ سے آگے ڈیرہ گجراں تک. بہت لمبا سفر کاٹتی ہے اور بہت سستی ہے، اور اس پہ سوار ہو کے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ پاکستان میں نہیں ہیں، کہیں بیرون ملک ہیں. ڈسپلن بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، جدیدیت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ہم منزل پر پہنچنے والے ہیں. والسلام.